بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتح خوانی پر لوگ 5 منٹ محروم کی اچھائیاں اور باقی وقت زندہ لوگوں کی برائیاں کر کے اٹھ جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان، اس قبرستان میں انسان کے ساتھ ساتھ 57 اسلامی ممالک کی غیرت بھی دفن ہے۔ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت کافی ہوتی ہے۔ اچھا وقت ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو کبھی دوسروں کا برا نہیں سوچتے۔ ہم لوگوں نے معاشرے میں ظلم اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل لگتا ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ رشتے وہی کامیاب رہتے ہیں جو دل سے جڑے ہو، ضرورت سے نہیں۔ دوستی اور تعلقات میں رابطے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میسر ہو، اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بار دیا ہو اس کو برقرار رکھے۔ برداشت کرنے کا ہنر ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی تنقید بڑے بڑوں کی اصلیت کھول دیتی ہے۔ اور اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ پانی پڑنے پر یہ مٹی کچرا نہیں بن جاتا۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا، بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ زندہ شخص کی قدر کرے۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہو، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنے آخرت سے بے خبر ہے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگائی ہوئی امید۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑی قریب سے دیکھا۔ وقت چند سانسیں ہے جو رب العزت کی محتاج ہے۔ کوئی بھی فنکار یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے بہترین فن پارے کو ہاتھ بھی لگایا جائے، تو پھر آپ اللہ کی مرضی کے بغیر نامحرم کو کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ بنا نقش کے بھی پنچھی پہنچ جاتے ہیں اپنے مقام تک۔ ایک انسان ہے کہ دل سے دل تک پہنچنے میں بھی ناکام رہتا ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ یا رب میرے ماں باپ پر کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، آمین۔ وہ جن کے ہونے سے ہوں میں، یا اللہ میرے والدین کو اچھی صحت و تندرستی والی زندگی فرما، آمین۔ ہم نے وہ روزے رکھے صاحب جو ہم پر فرض بھی نہ تھے۔ زندگی ایسی جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو، مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھونک سکتے کہ کوئی ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلدی ہی یہ احساس دلایا کرتے ہیں۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے، وقت بھی بدل جاتا ہے، مگر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسی مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ ہر سبق یاد کر کے بھی، سب کتابیں پڑھ کے بھی، زندگی امتحان اسی باب سے لیتی ہے جس سے نظروں سے گزرا نہیں ہوتا۔ زندگی 4 دن کی ہے، 2 دن تمہارے حق میں، 2 دن تمہارے خلاف۔ جب تمہارے حق میں ہو تو غرور مت کرنا، جب تمہارے خلاف ہو تو صبر کرنا۔ گناہ پر ندامت گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارے نصیب بھی نہیں تمہیں دے پاتا۔ آپ 40 سال کے ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، روح ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ جینے والوں کی قدر کیجئے، کیونکہ مرنے والے اپنے تعارفیں نہیں سن سکتے۔ ہمیشہ نرم رویہ اپناؤ ان کے ساتھ بھی جو بد مزاج ہو، اس لیے نہیں کہ وہ اچھے نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اچھے ہیں۔ جو ریاست مجرموں پر رحم کرتی ہے، وہاں کے بے گناہ لوگ بڑے بے رحمی سے مرتے ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسے دینے والا کوئی انجانا ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کرے، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دے۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ کثرت سے درود شریف کا وارد ہمیں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر میٹھی زبان والا اپنی زبان کی طرح اچھا اور مخلص ہو۔ سچے ہمدرد لوگوں کے لہجے اکثر تلخ اور طبیعت غصے والی ہوتی ہے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بیوقوف بننے سے پرہیز کرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے راستے پر ہمیشہ وہ لوگ ہوں جو میرے ساتھ صاف اور ایماندار ہوں۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبل جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت ابو حیات ہے جو امراء ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ ہم کتابوں میں جینے والے لوگ تھے، جب حقیقی زندگی میں آئے تو رو پڑے۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ آج کل کسی پر اندھا اعتبار کر لیا جائے تو آپ کو اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا اور گونگا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مجھے جب کوئی کہتا ہے کہ تم غلط ہو تو میں اب کہتی ہوں، ٹھیک کہا آپ نے۔ آپ مجھے غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہو جانا آسان لگتا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے سامنے صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کر پانا بہت مشکل ہے۔ کوشش کریے آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچے جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ بے وقوف بنے رہے تو تعلقات قائم رہیں گے۔ جس دن غلط کو غلط کہنا شروع کیا، تعلقات بھی ختم اور رابطے بھی ختم۔ یہ آج کل کی دنیا ہے۔ خوبصورت اعمال انسان کی شخصیت بدل دیتی ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ خاموشی بھی ایک زبان ہوتی ہے، بس سمجھنے والا چاہیے۔ ایک بات مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی، قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی کیوں ملتے ہیں؟ اگر آپ اپنا خیال بدل سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ صبر اور رحم، نفرت بھی بلائی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ صبر کیجیے، رحم کیجیے، معاف کیجیے۔ اور جب ہم ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، تب وقت ہمارے بیچ سے رشتے نکال پھینکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک صالح دوست سے نواز دیتا ہے۔ یہی مضبوطی سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے۔ کئی جھوٹ اکٹھے ہو تو سچ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑ جاتے ہیں تو بہت مخلص ہوتے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دے دیتے ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں مگر لفظوں کے گاؤں نہیں بھرتے۔
ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہاں میں ہاں ملا دیا کرو، رشتے لمبے ٹائم تک چلیں گے۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ بابا جی کہتے تھے، پتر دل صاف ہونا تو ماتھے پر محراب نہیں داغ ہوتے ہیں۔ یہ لازم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں خوش رہنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے محبوب بھی استقبال کو اٹھا کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ گھروں کو بھرنا تھا قدرت نے رنگ خوشبوؤں سے، پھر کہاں پہ پھول اور کہاں پہ بیٹیاں بنانے پڑی۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو رشتہ دار اچانک آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، دراصل وہ شروع سے ہی آپ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اداکاری اور منافقت میں مہارت رکھتے ہیں۔ بوڑھے والدین، اساتذہ، نگران اور وہ سب لوگ جن کے اینڈ اور کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو اس کی شکایت کرنے سے پہلے اپنا رویہ ضرور چیک کریں۔ خیال آتا ہے تہذیب کی یتیمی پر، خدا عروج نہ بخشے کبھی کمینوں کو۔ لاڈ تو ہر ماں ہی کرتی ہے، بس غربت میں انداز بدل جاتا ہے۔ جیسی جیسی عمر بڑھتی ہے انسان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، لیکن لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے۔ زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، ہمیشہ مسائل آتے رہتے ہیں۔ زندگی اتراؤ چڑھاؤ کا ہی نام ہے، لیکن مسائل کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ ان الجھنوں میں سے سلجھاؤ نکال کر زندگی کو ایک اور اچھی طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ ایک بزرگ نے کتے سے پوچھا کہ تو بہت وفادار ہے، پر تجھ میں دو خامیاں ہیں، ایک تو دیوار پر پیشاب کرتا ہے، دوسرا تو فقیر پر بھونکتا ہے۔ کتے نے جواب دیا، زمین پر پیشاب اس لیے نہیں کرتا کہ کہا خدا کا کوئی بندہ سجدہ نہ کرے، اور فقیر پر اس لیے بھونکتا ہوں کہ وہ بندے سے مانگتا ہے، خدا سے نہیں۔ قبول کر لینا چاہیے، دوستی کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تک تمہاری ماں کی ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہو تو تم دنیا کے امیر انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کا صاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن کا دل صاف ہوتا ہے نا، وہ اکثر ٹھکرا دیے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کے کام کا ذمہ اللہ تعالیٰ خود لینا چاہتا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے کبھی کسی کے چہرے کو مت دیکھو، بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی کی اچائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہیں ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ عورت کو سورج کی مانند ہونا چاہیے،
کہ جس کو دیکھنے سے پہلی ہی آنکھیں جھک جائیں۔ 5 نمازوں کا تحفہ: فجر چہر کا نور، ظہر روزی میں برکت، عصر بدن کی طاقت، مغرب نیک اولاد، عشاء سکون کی نیند۔ لوگ اکثر کہتے ہیں زندہ رہے تو پھر ملیں گے، مگر ایک دوست نے کیا خوب کہا، ملتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ نفرت گناہوں سے کرو، گنہگاروں سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ غریبوں کے ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں ویسے ہی عروج پر ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنی سواری کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کے نظروں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار تھا۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہروں پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فالتو بحث سے پرہیز کرے، اس لیے کہ اس سے انسان کی پوشیدہ عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور عزت کھو جاتی ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جاؤ گے۔ قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ انسان جب اپنے خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزلیں بہت خوبصورت ہے۔ برائی کا راستہ بہت آسان سے ہے، لیکن منزلیں تباہی ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائیاں کرتا ہے اور سامنے آ کر خوشامد کرتا ہے۔ فقیر کی بات، زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی ہے مگر درمندوں سے خالی ہے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت ہی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، مجھے پاک کر دے، میرے دل، جسم اور ذہن کو ہر طرح کی برائیوں اور بیماریوں سے پاک کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ مسکراہٹیں اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کرے، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ اے باہو، خدا سے اجر نہ مانگو کہ اجر تو مزدور مانگا کرتا ہے، تو خدا سے صرف اس کی رضا مانگو۔ ہمیشہ خوش رہا کرے، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ نماز میں ناغہ نہیں، بہت گہری بات بول دی بابا جی نے، بس حاضری لگاتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ تو چلے کہ آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر کلاس میں حاضری ضروری ہے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والا ہی ملا ہو، ورنہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی ملتے ہیں۔ یا اللہ، تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے
ہمیں اس حالات میں دنیا سے اٹھانا کہ جب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ حسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رکھے۔ کہاں سے لاؤ اتنے کنکر، ہر جانب شیطان کھڑے ہیں۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیے۔ آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہو، مکافات عمل اٹل ہے۔ اے دل، تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے؟ تو خلق یاروں میں بھی محتاط رہا کر۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے۔ خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کرے، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ جو چیز کسی کے ڈر کی وجہ سے والدین سے چھپانی پڑے وہ زیادہ تر غلط ہی ہوتی ہے۔